اساتذہ کرام کی ممبر رسول کی آمد ہوئی ہے. آئیے ہم سب کی زیارت کرتے رہیں اور حضرت کے نورانی خطاب سے موراب اپنے دلوں کی زنگ کو صاف و شفاف آئینے میں تبدیل کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت سادے انداز میں چند باتیں سن لیں. جی بے شک. نکاح کی تیاری ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ شرکت کریں گے. تو یہ مبارک محفلیں ایسے موقع پر سجنا چاہیے. بے شک. اس لیے کہ شادی ہو رہی ہے اور ہمارے وہ نوجوان یہ تو خوش نصیب ہے. مولانا آل مصطفیٰ صاحب عالم دین ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو انہیں معلوم ہے کہ یہ تو خود شوہر ہیں، لیکن جو ان کی شریک حیات ہے، ہونے والی بیوی ہے، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ زیور علم سے اسے بھی آراستہ کریں گے اور وہ بچی بھی جانے گی. لیکن عام طور سے 80% بلکہ 90% ایسا ہوتا ہے کہ جو شادیاں ہوتی ہیں، جو بچے اور بچیاں ہیں، جو 2 دنوں کا جو ملن ہوتا ہے، عام طور سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، تقریباً 80% لوگ 80% بچے اور بچیاں ایسے ہیں جن کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم ہے. اور آگے چلے وہ آج نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں. آج جو دلوں کا ملن ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن لڑکے کو شوہر کے کیا حقوق ہیں، لڑکے کو بیوی کے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں. اور جو لڑکی دلہن بن رہی ہے، جو شریک حیات بننے جا رہی ہے، جو دوسرے گھر کا، جو اپنے شوہر کا رخ کرنے جا رہی ہے، اسے شوہر کے حقوق نہیں معلوم ہے. آپ یہ بتائیں وہ نوجوان بچہ، وہ نوجوان لڑکا جسے بیوی کے حقوق نہیں معلوم ہے، بیوی کو اسلام نے کون سا درجہ دیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا قدر و منزلت ہے. جب یہ بچہ جو نوجوان جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور آج اس کی شادی ہو گئی، جب اسے بیوی کے حقوق نہیں معلوم ہے، اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس کی قدر و منزلت نہیں معلوم ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ کل میاں بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو، ناچاتیاں ہو، شکر رنجیاں ہو. نہ کبھی کبھی ان شکر رنجیوں اور اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے طلاق. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ سارے لوگ عالم دین نہیں بن سکتے، سارے لوگ مدرسوں میں پڑھائی نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ گنہگار کہہ رہا تھا ان مبارک موقعوں پر ان مجلسوں کو سجایا جائے اور ان مجلسوں کے ذریعے بچوں کو، بچیوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے بتایا جائے، نکاح کی اہمیت ان کے ذہن و دماغ میں راسخ کی جائے. اور نکاح جو ایک پاکیزہ بندھن ہے، اسلام کی نظر میں اسلام کا نکاح کے حوالے سے جو پیارا کنسیپٹ ہے، جو خوبصورت تصور ہے، اس تصور کو جب نوجوان بچے بچیوں کے ذہن میں بٹھا دیا جائے گا، جاگزی کر دیا جائے گا، میرا یقین ہے یہ بچے جب اسلامی کنسیپٹ کو اسلام کے حوالے سے، اسلام کے ذریعے جو اسلام کا جو نکاح کے بارے میں تصور ہے، کنسیپٹ ہے، جب ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، انشاءاللہ اس کی روشنی میں ان کی جو زندگی ہے بہت خوبصورت طریقے سے گزرے گی. اور جو دنیا ہمیں تانے دے رہی ہے، مسلمان بیویوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، آج پوری دنیا میں ایک وبا عام ہے. پوری دنیا میں لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ جملے بول رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں.